حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے مبارکہ میں ایک بہت ہی گنہگار شخص تھا، لیکن اس کے دل میں سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ضرور تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیے تو منکر نکیر کو رب قدیر کی بارگاہ عالیہ سے ندا آئی، اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے محبت ہے، بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور آپ سے حسن اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا۔ ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کی تربیت فرمائے۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا، اور ایک روز ان کی ماں آئیں، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے، اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی، اے میرے مولا، حضور تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پرنور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی جی اٹھ اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ اور یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔ حضرت شیخ صالح ابو المظفر اسماعیل بن علی حمیری زریرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زریران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس میرے غوث سمدانی قطب ربانی بغداد سے تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ دونوں میری زمین پر جمع ہوئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 برس سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ سبزہ ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے، اور اسی ہفتے میں ان کا پھل آ گیا۔ حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے کہا، اللہ تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2-4 گنا پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس 2 سے 3 گنا آ جاتا ہے، اور جب میں گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اسی میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 بوری موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں، اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی برکت سے اب تک باقی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن ابو العباس موصلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک رات اپنے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ بغداد میں تھے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں بادشاہ المستنجد باللہ ابو المظفر یوسف حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو سلام کیا اور نصیحت کا خواستگار ہوا اور آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں پیش کی جو 10 غلام اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں ان کی حاجت نہیں رکھتا، اور قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اس نے بڑی عاجزی کی، تب آپ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی
اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑا کہ وہ دونوں تھیلیاں خون ہو کر بہہ گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المظفر، کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ آپ کی یہ بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اس کے حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو اس طرح نچوڑتا کہ اس کے مکان تک پہنچتا۔ راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور، میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ نے ان میں سے ایک اس کو دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی، اور المستنجد نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ آپ نے فرمایا، ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ حضرت شیخ برگزیدہ ابو الحسن قرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے مدرسہ میں موجود تھے، تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بن اسماعیل بغدادی ازدی سوداگر حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمت اللہ علیہ کے جد امجد حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مراقبہ کر کے فرمایا، ہاں آؤں گا۔ پھر آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی، اور جب اس کے گھر میں ہم آئے دیکھا تو اس میں بغداد کے مشائخ، علماء اور معززین جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سر بمہر تھا۔ 2 آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسے دسترخوان کی ایک طرف رکھ دیا گیا تو ابو غالب نے کہا، بسم اللہ، اجازت ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مراقبہ میں تھے، اور آپ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی، تو کسی نے بھی نہ کھایا۔ آپ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے شیخ علی بن حیتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیے۔ ہم اٹھے اور اسے اٹھا لائے تو وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو مادرزاد اندھا تھا، تو آپ نے اس سے کہا، کھڑا ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا، اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں تھا۔ یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد میں شیخ ابو سعد کیلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی مادرزاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور خدا کے حکم سے مردے زندہ کرتے ہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اصبہان کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے اور اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ
کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سرانتیب کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبدالقادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اسے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تو آپ نے فرمایا میں تو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے۔ تو بادل مجلس سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا کلام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی اور ہم پر نہیں برستی تھی۔ حضرت ابو عبداللہ بن محمد خضری کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی 13 برس خدمت کی ہے اور آپ نے بہت سی کرامات دیکھی ہیں۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب تمام طبیب کسی مریض کے علاج سے عاجز آ جاتے تو وہ مریض آپ کی خدمت میں لایا جاتا، آپ اس مریض کے لیے دعائے خیر فرماتے اور اس پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلطان المستنجد کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جو مرض استسقاء میں مبتلا تھا، اس کو پیٹ کی بیماری تھی۔ آپ نے اس کے پیٹ پر مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ اللہ کے حکم سے لاغر پیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا، گویا کہ وہ پہلے کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ابو المعالی احمد مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کے کان میں کہہ دو اے ام ملدم، تم سے عبدالقادر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سے نکل کر حلہ کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے ابو المعالی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں گیا اور جس طرح مجھے شیخ رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا تھا اسی طرح کہا، تو اس دن کے بعد اس کے پاس پھر کبھی بخار نہیں آیا۔ حضرت شیخ محی الدین غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابو حفص عمر بن صالح حدادی اپنی اونٹنی لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرا حج کا ارادہ ہے اور یہ میری اونٹنی